ان کا نام بہاؤالدین شداد تھا۔ وہ 1145 میں پیدا ہوئے اور 1234 عیسوی میں 89 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ واحد شخص تھے جو صلاح الدین ایوبی کے لنگوٹیے تھے۔ ساری عمر ان کے دوست رہے، لیکن بیسیکلی ہسٹورین تھے، مورخ تھے اور جج تھے۔ ان کو ملٹری کورٹس میں چیف جسٹس لگایا گیا تھا، جو فوج کے مسائل ہوتے یہ دیکھتے۔ دوسرا عہدہ انہیں جروسلم کا جج لگایا گیا جب بیت المقدس فتح ہوا۔ اس شخص نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ایک دن کور کیا، ایک ایک دن، اور وہ چشمدید گواہ تھے۔ میں جو آپ کے سامنے سٹوریز رکھتا ہوں وہ 99% بہاؤالدین شداد کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی کتاب آپ کو ملے تو آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، بہت زیادہ۔ انہوں نے اسلامی فقہ پہ بہت لکھا، جہاد پہ بہت لکھا، بہت بڑے اسکالر تھے۔ اب اسی بہاؤالدین شداد کا لکھا ہوا ایک اور قصہ پیش خدمت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان یہ اکیلے بیٹھے تھے۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ مسئلہ یہ ایسا تھا کیونکہ علی بن سفیان کے جاسوسوں نے رپورٹیں جمع کرائیں کہ جو جج ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ بہت سارے جج رشوت لے رہے ہیں، بہت سارے جج جاگیریں لے رہے ہیں اور انصاف ڈیلے ہو رہا ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے لیے۔ یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی علی بن سفیان نے، کیونکہ انہوں نے سلطان کو رپورٹ کرنا تھا۔ سلطان نے وہاں پہ تاریخی فقرہ کہا۔ سلطان نے کہا کہ علی، اگر ریاست میں انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو غربت ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس فکرے کو آج کے دور کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں، اور ریاست کا جو امن ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ سلطان پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ پہلے 4 ججوں کا انتخاب کیا گیا جو عیش و عشرت میں پڑے تھے، اور علی کو کہا گیا کہ آج ہی رات ان کو اٹھوا لو۔ علی نے اسی رات ان 4 قاضیوں کو اٹھوا لیا اور ان کو ایک اندھیرے زندان میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی کو حکم ہوا کہ مصر کے تمام قاضیوں کو جمع کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ان کے پاس جو کیسز ہیں پینڈنگ، ان کی تفصیلات لے کر آئیں۔ جمعے والے دن سارے قاضی مسجد میں جمع ہو گئے۔ سلطان نے فردن فردن پوچھا کیسز کا۔ قاضیوں نے بتایا کہ جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ کوئی نہ کوئی قاضی اور کام بھی کرتا تھا اپنی سرکاری نوکری کے علاوہ۔ سلطان نے وہیں پہ کھڑے کھڑے تمام قاضیوں کی تنخواہ وہ ڈبل کر دی، لیکن سلطان نے محسوس کیا جو پینڈنگ کیسز تھے وہ ہر کسی کے پاس 100 سے زیادہ تھے، 100 سے۔ اپنی عدالتیں دیکھیں کہ یہاں کتنے ہیں۔ بہرحال سلطان نے حکم دیا کہ آپ عدالتیں کمروں میں نہیں لگیں گی، عدالتیں کھلی جگہ پہ لگیں گی، کھلی کچہری لگے گی۔ کسی نسل کا، کسی رنگ کا، کسی مذہب کا وہ آئے اور جو ہے نا فجر کے بعد عدالت لگے گی، اس میں کوئی روٹی کا وقفہ نہیں ہوگا، اور لگاتار جو جج ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ جمعرات اور جمعے والے دن جو قاضی القضاء ہے، چیف جسٹس کے ساتھ میں بیٹھا کروں گا، کیونکہ چیف جسٹس کے پاس اپیلیں آتی تھی اور زیادہ بڑے کیسز آتے تھے۔ یہ مراسلہ جاری ہو گیا۔ ججوں نے دھڑا دھڑ فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ تنخواہ ڈبل ہو گئی تھی، انہوں نے کام چھوڑ دیے۔ پھر سلطان نے دھمکی دی تھی کہ اب مجھے شکایت نہ ملے۔
تھوڑے عرصے بعد علی بن سفیان نے رپورٹ سبمٹ کی کہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، لوگ خوش ہیں، لوگوں کے معاملات حل ہو رہے ہیں۔ ایک دن سلطان خود چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہاں پہ ایک سردار آیا۔ اس سردار نے کہا کہ ہم پہلے فلسطین رہتے تھے، ہمارا چھوٹا سا قبیلہ ہے، یہاں آپ کے ایک سردار نے ہمیں زمین کا ٹکڑا دیا، ہم نے وہاں پہ اپنا قبیلہ بسا لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کا بندوبست کیا جائے۔ فوری طور پہ وزیر داخلہ خضر کو کہا گیا کہ کنواں کھدوایا جائے، کنویں کھودنے والے بندے بلائے جائیں۔ بندے آ گئے، 4 بندے تھے۔ انہوں نے کہا جی جب تک پانی نہیں نکلتا ہم کنواں کھودتے ہیں، اور جب پانی نکل آتا ہے تو ہم 20 دینار لیتے ہیں۔ سلطان نے اسی وقت 100 دینار کی تھیلی اٹھائی اور اس کو دی ٹھیکیدار کو کہ جب پانی نکلے اس وقت تم نے مجھے بتانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ سردار ان 4 بندوں کو لے کر چلا گیا۔ اس سٹوری کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ دربار لگا ہوا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے علاوہ خضر، اس کے علاوہ علی بن سفیان، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے کہ ایک جاسوس آیا، اور جاسوس کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا تھا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آ کر سلطان کے کان میں کوئی بات کی اور سلطان کا رنگ بھی اڑ گیا۔ علی سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے۔ علی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو سلطان نے بتایا کہ سلطان نور الدین زنگی کا بیت المقدس کا نقشہ، تمام خفیہ دستاویزات، فوج کی تیاریاں، وہ سارا صندوق آ رہا تھا میرے پاس جس میں تمام تفصیلات تھیں۔ راستے میں صلیبیوں نے اسے چھین لیا ہے۔ یعنی پورے دربار میں سناٹا، کیونکہ وہ سارے انتظار کر رہے تھے، سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ سلطان نے علی کو کہا کہ ساری فوج لے جاؤ، سارے وزیر لے جاؤ، اور وہ صندوق کھلنا نہیں چاہیے۔ اگر صندوق کھل گیا تو میرے پاس نہیں آنا۔ علی نکلنے ہی والا تھا کہ حاجب نے آ کر بتایا کہ ایک مزدور ہے، وہ ملنے پر اصرار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں لازمی ملوں گا۔ سلطان نے کہا بھیجو۔ وہ مزدور نہیں تھا، وہ ٹھیکیدار تھا جس کو سلطان نے 100 دینار کی تھیلی دی تھی۔ اس نے کہا، وہ جو ہی آیا تو سلطان نے سوال کیا پانی نکل آیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک اور بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان نے کہا جلدی کرو، ہمیں بہت سخت مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ ٹھیکیدار کہتا ہے ہم کنواں کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے پانی نہیں نکل رہا تھا، ہمارے پاس مشلیں تھیں، اتنا نیچے ہم چلے گئے، اچانک میرے ایک مزدور نے کدال ماری اور وہ جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہ ساری جگہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہو کیا گیا ہے، ہم سمجھے پانی نکل آیا، ہم پانی میں گر گئے ہیں۔ جب ہم نے تھوڑا سا ہمیں ہوش آیا، ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سرنگ تھی، وہ کنواں سرنگ میں کھل گیا، وہ ایک سرنگ تھی۔ اب سلطان اور علی بن سفیان اور دوسرے وہ متوجہ ہو گئے ٹھیکیدار کی طرف۔ اس نے کہا جی ہم نے دیکھا کہ یہ تو سرنگ ہے، ہم نے جب مشلیں اونچی کی تو سرنگ جو ہے وہ لمبی جا رہی تھی، ہم نے سوچا کہ اب یہاں سے باہر نکلنا وہ ناممکن ہے، جتنا ہم نیچے گر گئے تھے بڑی مشکل سے ہمیں آسمان نظر آ رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکالے گا کون، 4 بندوں کو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سرنگ کو استعمال کرتے ہیں، سرنگ میں چل پڑے۔ ہم سرنگ میں چلتے چلتے چلتے
کہ اچانک ہمیں بندوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. ہم نے ان آوازوں پہ کان لگائے. 2 بندے کہہ رہے تھے کہ یہ جو صندوق ہم نے چھینا ہے نا، یہ صندوق دیکھ کر بادشاہ ہمیں مالا مال کر دے گا. اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایک نور الدین زنگی کو پتہ ہیں، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ ہیں، اور تیسرا خدا کو پتہ ہیں. یعنی سب سے پہلے خدا کو پتہ ہے، پھر ان 2 بندوں، تیسرے بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. یہ آوازیں ہم نے سنی ان بندوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. 4 سو ہر کسی کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ تو اس میں میرا ہی قصور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 10 اکتوبر ہے، دن ہے مبارک جمعہ کا. میں صبح آپ کو جمعہ مبارک کہہ چکا تھا، دوبارہ کہتا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کی دلی مرادیں جو ہے وہ پوری کرے. کچھ تازہ ترین خبریں، حالات اور ایک ویلاگ. لیکن اس سے پہلے فارم 47 کے وزیر اعظم کے مطابق اور آپ کی طرف سے اور میری طرف سے اس نظام پہ تھو 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 تھو. اور ایک وضاحت یہ کہ بہت محترم ویور ہیں، ان کی تصویر سے لگ رہا تھا کہ مجھ سے بڑے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کومنٹ کرتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم کومنٹ کرتے ہیں. تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ یہ کام ہے نا، اس سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا، گلشن کا کاروبار نہیں چلتا. میں مزدوری بھی کرتا ہوں، پھر ویلاگ بھی تیار کرتا ہوں، پھر ہسٹری بھی دیکھتا ہوں. تو اس لیے مجھے معاف کر دیں. کبھی کبھی حالانکہ جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں معافی کا طلبگار ہوں اور جو ہے نا میں اس سے معذور ہوں. آپ اپنے کمنٹس جاری رکھیں، حوصلہ افزائی جاری رکھیں، اور جو ہے نا میری بالوں کی تعریف، میرا جو انواع حسن ہے اس کی تعریف. آج کالا جوڑا پا سالی فرمیشتے. اور اگلی ریکویسٹ یہ کہ آپ نئے ہیں تو چینل کو اب تک سبسکرائب کیوں نہیں کیا؟ بڑی عجیب بات ہے. سبسکرائب کریں اور آل کا بٹن پریس کریں. اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے گھر والے نہیں سنتے، آپ سنتے ہیں تو بہت مہربانی. آپ لوگ لائک کر دیں، یہ تکلیف کریں. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ شیئر کر دیے کریں، فیس بک پہ فرینڈ زیادہ ہوتے ہیں. اور آخری اور پھر ریکویسٹ کہ جو ایوریج ویو ڈوریشن ہے، ویڈیو ہوتی ہے 25-26 منٹ کی، جو ایوریج ویو ڈوریشن ہے وہ ہوتا ہے 10 منٹ کا اور 11 منٹ کا. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ہے کہ ویڈیو یا تو پوری نہیں دیکھی جاتی، اگر پوری دیکھی جاتی ہے تو تیز سپیڈ کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، یہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. اس پہ مہربانی کیا کریں اور سپورٹ کیا کریں، ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں. 28 نومبر 2025 میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آخری دن ہے. مائی فیوریٹ جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، جو کہ آرمی چیف ہیں اس وقت، انہوں نے جانا ہے اور نئے چیف نے آنا ہے. لیکن یاد کریں میں نے آپ کو تقریباً ہر ویلاگ میں بتایا کہ ڈرامے ہوں گے، تماشے ہوں گے، سرکس لگے گی، گولڈن سرکس، جبلی سرکس، لکی ایرانی سرکس، یہ سارے جو ہے نا وہ لگیں گے اس سے پہلے. کیونکہ یہ جب بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پاکستان میں بھونچال آتا ہے، اور بھونچال آیا ہوا ہے. آج پنڈی پورا بند ہے، نیٹ بند ہے، اسلام آباد بند ہے، کنٹینرز، سوٹے، ڈنڈے، آنسو گیس، اس کے علاوہ جو ہے نا سوئی گیس، اس کے علاوہ سوئی نادرن گیس، وہ ساری سڑکوں پہ چل رہی ہے. اور اسلام آباد اور پنڈی والوں کا جینا حرام ہے. حالانکہ ٹی ایل پی والے دوست بھائی لوگوں کے بھی دوست ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میل ملاپ کر کے فلسطینی تو 3 سال سے مار کھا رہے ہیں، 4 سال سے مار کھا رہے ہیں. اب ان کو یاد آ گیا، یہ باہر آ گئے ہیں. 2-3 جو معصوم لوگ ہیں وہ شہید بھی ہو گئے. بہرحال پنڈی میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، آئی ایم ایف کے بنانے والوں پہ لعنت، آئی ایم ایف میں پیسے دینے والوں پہ لعنت، آئی ایم ایف کا سارا پروگرام چلانے والوں پہ لعنت، قرضہ لینے والوں پہ لعنت، قرضہ کھانے والوں پہ لعنت. ایک بندے نے بڑی پتے کی بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنا پاکستان کا 150 ارب جو ہے نا وہ ڈالرز قرضہ ہے، تو جتنی جائیدادیں زرداری کی جائیداد،
शरीफ ख़ानदान की जायदाद, बाकी जो इनके आगे बचूंगड़े हैं उनकी जायदाद निकाल लें। अगर ये कर्ज और इनके एहसास बराबर न हुए तो वो कहता है कि मैं अपनी जो है ना टिंड करा दूंगा। और यकीन करें बात दिल को लगती है, इनका एहतसाब हो ना, इनके जितने एहसास, क्योंकि इन्होंने लिए, इन्होंने खाया है। बहरहाल वो वफद आया हुआ था, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सैलाब के जो नुकसानात हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, फ्रॉड लाजमी करेंगे। वो लानती बुढ़ा खोसट ठरकी इसाक डार करता है। उन्होंने कहा आपने तखमीने सही नहीं बनाए, नुकसानात का तखमीना सही नहीं है। वो चले गए हैं, वो जो स्टाफ लेवल था वो वक्त वापस चला गया है। उन्होंने कहा कि फिर आगे बात करें, अल्लाह करे इनको 1 रुपये भी न मिले। बहरहाल 1.4 अरब की डील चल रही है। इसके अलावा PTI ने पंजाब की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये हुक्म था खान साहब का, और खान साहब का हुक्म सर आंखों पर। इसराइल ने फायरिंग की है उन लोगों पर जो वापस आ रहे थे, कि मुआहदा हो गया है, अपने तबाह हाल घरों में वापस आ रहे थे, कभी कभी दिल चिर जाता है, उन पे जो है ना वो फायरिंग की है। 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। उधर वो 900 बाज, वो नौटंकी, वो फ्राडिया सदर ट्रम्प वो कह रहा है कि मुआहदे के बाद बॉम्बिंग रुक जाएगी या इस फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ट्रम्प कह रहा है। और फील्ड मार्शल और लेला पहले दिन से हमारे साथ हैं, ये ट्रम्प ने कहा है, कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो TTP, इसके 5 से 6 हज़ार जंगजू ये लाकर बसाए थे जनरल बाजवा ने। ये किया है जो है ना वो एतराफ़ लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने। ये सारी उम्र इन्होंने उधर ही गुजारी है। ये जो सारा मलबा इमरान पे डाल रहे हैं ना, वो जो जहाद था अफ़गानिस्तान का, वो इमरान ने शुरू करवाया था, खुद इन्होंने जहादी बनाए, फिर वो दहशतगर्द बन गए। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी मुशर्रफ वाली, वो इमरान ने शुरू कराई थी। इमरान ने तो लॉन्ग मार्च किया था वज़ीरिस्तान का, हिस्ट्री में पहली दफ़ा के ड्रोन हमले रोके जाएं। ये अब सारा कुछ इमरान पे डाल रहे हैं। बहरहाल 5 से 6 हज़ार जंगजुओं को वापस बुलाया गया। मुराद सईद मुखालफत करता रहा, और जो है ना गुड तालिबान बैड तालिबान, अली मीन गंडापुर का रिकॉर्ड पे बयान है कि हम पकड़ते हैं और भाई लोग आगे छुड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, फिर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बयान ज़हन में रखें, ना हमारी मर्जी से कोई आता है ना हमारी मर्जी से कोई जाता है, ये उनका बयान है। फिर क्या करें, ये क्यों दंदनाते फिर रहे हैं। कहते हैं दहशतगर्दी। सवाल ये है वो आते क्यों हैं, सवाल यह है वो दाखिल क्यों होते हैं। वो बाढ़ किधर गई जिस पे अरबों रुपया लगा था कि जी हम बाढ़ लगा रहे हैं, जिस पे कितने फौजी शहीद हुए, वो बाढ़ किधर गई। कोई रुकावट नहीं, वो आ जाते हैं। आज DGISPR कहते हैं कि जी वो जो है ना वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वो फिर रही हैं, तो वो कहां से आती हैं। वो इमरान लाता है, अडयाला से इमरान लाता है। जो लाते हैं उनकी टांगे तोड़ दें। बॉर्डर किसके पास हैं, बॉर्डर से आती है ना, उड़ के तो नहीं आती। नॉन कस्टम जो है ना वो गाड़ियां मारे पकड़े। बहरहाल ये उन्होंने कहा है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ इजलास की सदारतें करते थे, जनरल बाजवा ब्रीफिंग देते थे कि ये तालिबान आ रहे हैं, ये गुड तालिबान हैं, बैड तालिबान हैं, सोने तालिबान हैं, गंदे तालिबान हैं, कोड़े तालिबान हैं। ये इनकी अपनी जो है ना तारीफ़ें हैं। ये तो रहते हैं इधर महलों में, ये तो रहते हैं बंकरों में, मारे तो बलोची और पख्तून जाते हैं। बहरहाल जी ये बाजवा का था। उसके बाद डाकखाना बंद होने के करीब है जी। मुराद सईद जब वजीर थे तो इस महकमे ने 2 अरब का मुनाफा कमाया था, डाकखाने ने। अब क्या सूरत हाल है, इसकी कमाई है 10 अरब और इसका खर्चा है 21 अरब। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे। 2 अरब कमाई, 21 अरब खर्चा। कमाल नहीं हो गया, वैसे ठीक है कमाल हो गया है। पाकिस्तान कुछ ही हो सकना है। मैं उनको मौलाना भी नहीं कहता, ये कहा है तलाल चौधरी ने। और किसके बारे में कहा है, हमारे भाई साद रिजवी के बारे में। और उन्होंने कहा है कि अगर इनकी रात की वीडियोस मैं दिखा दूं, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। यार तलाल चौधरी कोई एक कदर टोटा था सट, कोई HD टोटा था सट ना। खुदा ने बंदे सा को नौ तकाने खुद तकने हो, तुम्हारा काम ही है। तुम्हारा तो प्रोडक्शन हाउस है शरीफ खानदान ना, रंग बिरंगियां वीडियो, क्या बात। मैं यकीन करो सोचना तो मैं रूह तक उतर गई। तासीर मसीह आए कि कैसियां वीडियो हो सोने न कोल
महंगे कैमरे। बहरहाल वो कहते हैं कि अगर हम जो हैं अपने रिजवी भाई, अगर रिजवी भाई के हम दिन की और रात की वीडियो दिखा दें तो मौज, ठीक है जी, आप जाने और वो जाने। उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा है, बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने, कि आइंदा पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेलेंगे और अगर आईसीसी में कोई मुकाबला हुआ तो पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। ये अफगानियों ने कहा है। ठीक है जी, न मिलाएं हाथ, इंडियन भी नहीं मिलाते हमसे। और इसके बाद हम अगर वीलॉग की बात करें तो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ना, नेल्सन मंडेला की, वो थी एएनसी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और यही हाल कर रही थी जो इमरान के साथ पीटीआई कर रही है। यानी नेल्सन मंडेला वो एएनसी से कटे हुए थे। जब वो खत लिखते ना बाहर, वो खत ऐसी टकोर करता, ऐसा सख्त होता, क्योंकि खतों का दौर था। वो कहते थे कि जो नेल्सन मंडेला मेहरबानी करें, अल्लाह ने ना इन्हें होला हाथ रखो, इधर बाहर हम फिर रहे हैं, हमें गोरे जड़ा ना सोटे मारने, डंडे मारने, वो पार्टी बोझ नहीं उठाती थी। एएनसी अब डॉट कनेक्टिंग कर ले ना। बैरिस्टर गौहर ट्वीट रीट्वीट करता है, वजीर आला, केपीके का वजीर आला अली मीन गन्नापुर 6 फुट का और मुछनल ट्रक खिंच गिनाई, वाला नल ओबोरी चाह घिनाई 100 किलो वाली कणोकनी, लेकिन वो रीट्वीट नहीं करता था। बिल्कुल वही। लेकिन नेल्सन मंडेला के साथ ये कुछ नहीं किया गया था जो इमरान के साथ किया जा रहा है। नेल्सन मंडेला की बीवी के साथ ये नहीं किया गया, बहनों के साथ। वो काफिर है ना, तो आपको पता हो, तो कलमा ही नहीं पढ़ने, ये तो मुसलमान है, नमाज़म पढ़ने, नफल पढ़ने, हाफिज़, आयता सुनवाने। बहरहाल जो है वो नेल्सन मंडेला का जो खत बाहर आता तो वो जो लीडर थे, वो जो कारकुन थे, वो हाथ जोड़ने के सर जी ये ऐसा ना उठा सकने, साको गोरे मारें, अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। खान साहब DGISPR ने लतीफ़ा सुनाए, हांस के लोग दौरे हो गए हैं। उन्होंने कहा पेशावर में एक तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकम्मल सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हैरान हूं कि आपके जिस्म पे वर्दी हो, आपको स्टार लगे हुए हों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप मुलाजिम हो, सियासी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने यानी उनका लुबे लुबाब ये था कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ, वो इमरान करवा रहा है, वो इमरान कर रहा है, वो इमरान के कारकुन कर रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान करवा रहा है। ये जो KPK में दहशत गर्दी है, ये जो बलोचिस्तान में दहशत गर्दी है, जिधर भी जो लतीफ़ा उन्होंने सुनाया है, लतीफ़ा सुनो। लतीफ़ा ये है कि जी पंजाब की गवर्नर्स जबरदस्त, मुख्यमंत्री, और सिंध की गवर्नर्स जबरदस्त है, वहां पे दहशत गर्दी नहीं है। जरदारी की गवर्नर जबरदस्त है, मुख्यमंत्री की जबरदस्त है, टिकटॉकर की। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई लोगों से पूछें, लोगों से। सेहत कार्ड इन्होंने बंद किया है, कॉल मौजूद है कि चाचू सेहत कार्ड बंद करें इनका। ये कीड़े मकोड़े इलाज करवा रहे हैं अच्छे अस्पतालों में, ये क्यों अच्छे अस्पतालों में लेटे हुए हैं, बेडों पे इस तरह बेडशीट की तरह बिछे हुए हैं? हटाओ ना, को नसाओ, उधर रूरल हेल्थ एरिया में जाएं, अताई हकीमों के पास जाएं, वो जो रोड पे बैठ के दांत ठीक कर रहे होते हैं उनके पास जाएं। सेहत कार्ड क्यों नहीं? ऑडियो मौजूद है। DGISPR ने लतीफ़ा सुनाया कि एक सिंध की गवर्नेंस देखें, सिंध की, कराची आले हो, सिंध आले हो, सिंध की, और मुख्यमंत्री तो आपको पता है वो तो मलका है, इधर दहशत गर्दी नहीं है। DGISPR साहब असल में पंजाब में मादनियात नहीं है, DGISPR साहब सिंध में मादनियात नहीं है, रोलत मादनियात ना है, रोलत पत्थर ना है, KPK ची मादनियात हैं, ते बलोचिस्तान ची मादनियात हैं। तुसा कह रहे हो कि जी इतने गवर्नेंस अच्छी है, बड़ा तुसा जैसे आखो बादशाह, जैसे आखो बच्चे दो, आंडे दो, तुम्हारी मर्जी है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस अच्छी है पंजाब में, टिकटॉक जबरदस्त, और वो जो कार्टून आला है मुराद अली शाह, अच्छा वहां तो आपने खुद अपना खिलौना बिठाया हुआ है। पहले दिन से सदरन कमांड जो है ना, जो कोर कमांडर क्वेटा है, वो चलाता है बलोचिस्तान, उसे क्यों मारा मारी हो रही है? बहरहाल रो भी पड़े हैं DGISPR शहीदों को याद करके। तो आपको पता है ओवर एक्टिंग ने पैसे कटी सुन DGISPR ने, यानी किस तरह सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है सरकारी मुलाजिम, किस तरह? लेकिन हो रहा है। बहरहाल जुमा पटवार खाने पे भी भारी पड़ गया और जर्नैलों पे भी। क्यों
کہ جو ابو جی تھے، ابو جی پتہ جی ابو جی پتہ جی ابو جی، ان کو نوبل پرائز نہیں ملا. نوبل پرائز ملا ہے جی بالکل عمران خان والا اس عورت کے ساتھ، ماریا کورینا. یہ وینزویلا کی ہیں. ان کا الیکشن چھینا گیا، الیکشن چرایا گیا، دھاندلی کی گئی. اس خاتون کی پارٹی جیت گئی تھی لیکن ان کو نوبل پرائز ملا. یہ پرائز عمران کو ملنا چاہیے تھا. عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن جو ابو جی تھے، پتا جی تھے، ان کو نوبل پرائز نہیں ملا. سب سے پہلے یہ اتنے منحوس ہیں، یقین کریں اگر یہ نامزد نہ کرتے نا یہ تو ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مل بھی چاہتا. یہ اتنے کالی زبانوں والے ہیں، یہ اتنے منحوس ہیں، ان پہ اتنے نحوست کے سائے ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلے تشریف تھے کک مار کے کڈھا ہے، اور وہ وینزویلا کی عورت نے نوبل پیس پرائز جو ہے وہ جیت لیا ہے. حالانکہ میرٹ پہ دیکھا جاتا جو اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری عمران میں زیادہ ہیں اس عورت سے. بہرحال جی جنرل سے تو معافی نہیں ہے، فیلڈ مارشل سے معافی نہیں ہے. میری آنکھوں میں ڈر دیکھنا ان کا خواب ریکھا. ایک صحافی کو عمران خان نے دوران جو ہے نا وہ تفتیش، عمران خان نے کہا کہ بکواس بند کرو. عمران خان کا یہ سٹائل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں عمران خان جتنے بھی اگریسو وہ اس طرح نہیں کہتے. بہرحال وہ تقریباً 7-8 دن بعد عمران خان نے علیحدگی میں سوچا ہوگا ظاہر ہے، تو انہوں نے صحافی سے معذرت کی ہے. صحافی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، صحافی کی کتنی اوقات ہوگی میری طرح، اس سے خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے. یہ ہے عمران خان. عمران خان نے کہا کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں اس وقت غصے میں تھا، مجھے معاف کر دیں. صحافی بڑا خوش ہوا، خان صاحب کو معاف کیا، لیکن جنرل سے معافی نہیں ہے. کسی جنرل سے کوئی معافی نہیں ہے. جو مرضی کر لیں، ماچھ جیل لے جائیں اور ماچھی گوٹھ لے جائیں یا وہاڑی لے جائیں، جدھر مرضی لے جائیں، پھانسی پہ لٹکا دیں، سزائے موت دے دیں، جو مرضی کر لیں، کوئی معافی نہیں ہے. اور یہی سارا غصہ ہے. اب سہیل آفریدی، حکم آیا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا. بہرحال نہ بننے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بننے دیں، کیونکہ جو سب سے زبردست لیکن غیر رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے تو وہ آرمی ہے. یعنی صرف الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کی ضرورت ہے، باقی تو ساری چیزیں ان کی پوری ہیں. سارے الیکشن کھلی ولی کرتے ہیں. ابھی 8 فروری 2024 کو کیا ہوا؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.